شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. مرحبا یا رمضان، مرحبا یا رمضان، مرحبا یا رمضان، مرحبا یا رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. صدق اللہ علیہ العظیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور میری پردہ نشین مائیں اور بہنیں، میں نے آپ کے سامنے سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 تلاوت فرمائی، اور اس کا ترجمہ یہ ہے: اور پیغمبر کہیں گے اے پروردگار، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے باری تعالیٰ اللہ تبارک تعالیٰ سے یہ شکایت کر رہے ہیں، اور پیغمبر کہیں گے کہ اے پروردگار، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا. یعنی میرے جانے کے بعد اس کو یہ لوگ بند کر کے رکھ دیے، تابدانوں میں، الماریوں میں اس کو جو ہے بند کر کے رکھ دیے. اس کو پڑھا نہیں، اس کے اندر کیا ہے تلاش نہیں کرا. یہ اللہ کا کلام ہے کہہ کر جو ہے اس کو اس سے دل نہیں لگایا، اس کے طرف متوجہ نہیں ہوا. اگر اس کے ساتھ دل لگاتا اور اس کو کھول کر اس کے احکامات کیا ہے دیکھے تو مجھ کو اس کے اوپر عمل کرنا پڑے گا. اس کے لیے میں اس کو کھولا نہیں. یہی ہوتا ہے نا، پیچھے ڈالنے کا مطلب کیا ہے؟ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا. چھوڑ رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ کھول کر دیکھا نہیں، پڑھا بھی تو ایسا پڑھا اندھے کے جیسا، کچھ معلوم ہی نہیں ہے، اس کا ٹرانسلیشن نہیں معلوم، اس کی تفسیر نہیں معلوم، خلاصے میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں نہیں معلوم. اگر کسی کے ذریعے سے کسی عالم فاضل کو یا مفتی کو رکھ کر اگر میں گھر پر پڑھوں گا، اس کے ڈیپ میں جاؤں گا، تو مجھے عمل کرنا پڑے گا. قرآن کے اوپر عمل کرنا پڑے گا. اس سے بہتر ہے کہ میں جو ہے اس کو بند کر کے رکھ دوں. اب بند کر کے رکھنے سے اب یہ فائدہ ہونے والا نہیں ہے نقصان کے علاوہ، صرف نقصان ہی نقصان ہے. کیونکہ قیامت میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی قرآن تو آیا تھا لیکن اللہ تعالیٰ مجھے ٹائم نہیں ملا، میں اس کو پڑھا نہیں، اس کے لیے ٹائم نہیں نکالا اور اس کو میں بند کر کے رکھ دیا. ایسا نہیں کہہ سکیں گے آپ. اس کی جوابداری دینا پڑے گا آپ کو. آپ تو گھر میں اپنے بچوں کے لیے ٹیوشنز لگا دیتے ہیں، اکیڈمی میں ٹیوشنز لگا دیتے ہیں، بڑے بڑے جو سو اسکولوں میں آپ جو ہے بڑا جو ہے اس کا معاوضہ دے کر جو ہے بڑے اسکولوں میں ان کو جو ہے پڑھانے لگاتے ہیں. آپ خود بھی پڑھے ہوئے ہیں. اب جو ہے جب قرآن کی باری آتی ہے تو بولتے ہیں کہ بھائی ہم کو نہیں چاہیے، ہم قرآن بند کر کے رکھیں گے، کھولیں گے تو اس کے اوپر عمل کرنا پڑے گا. پرانے زمانے میں بھی جب قرآن جب نازل ہوا تھا مکے میں، تو بہت سارے لوگ جو ہے یہی کہتے تھے کہ قرآن کو جو ہے سو نہیں پڑھنا، یہ جادوگر کا کلام ہے، یہ فلانا شخص کا کلام ہے، یہ جادوگر ہے، یہ شاعر ہے، ایسا کہہ کر لوگ ٹال لیتے تھے.
آج بھی یہ زمانے میں ایسے لوگ موجود ہیں، یہ ٹال تو نہیں رہے ہیں لیکن رکھ کے بند کر کے رکھ دے رہے ہیں اس کو. قرآن کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گھر کی برکت ہے. قرآن کے کچھ آیتیں، آیت الکرسی لگا دیے گھر میں، کچھ ایسے چیزیں جو ہے سو وال کے اوپر جو ہے سو ٹانگ دیے اور اس سے برکت آتے رہے گی، بس ختم. بھائی میرے، اگر جو ہے آپ قرآن جو ہے دیوار پر سجانے کے لیے آتا تو صحابہ سارے دیواریں سجا دیتے تھے، لیکن قرآن دیوار پہ سجانے کے لیے نہیں آیا، قرآن بند کر کے رکھنے کے لیے نہیں آیا. قرآن کو پڑھنا اور اس کے ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھنا، پھر قرآن کے اوپر عمل کرنا، حلال و حرام کی تمیز یعنی پہچان کرنا، جس سے اللہ تبارک تعالیٰ رکنے کے لیے کہہ رہے ہیں اس سے رک جانا، جو کام کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں اس کو کر جانا، اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا. جبھی جا کر آپ جو ہے اس مقام تک پہنچیں گے، جبھی جا کر جو ہے آپ جو ہے جب حشر کے میدان میں جب ٹھہریں گے تو آپ کا اعمال نامہ آپ کے دائیں ہاتھ میں آ سکتا ہے، پھر آپ جنت میں جا سکتے ہیں. میں تو ساری چیز یعنی سارے پیسے، سارے روپیے اپنے بچے کو ڈاکٹر بنا دوں گا، لاکھوں روپے لگا کے، 50 لاکھ روپے لگاؤں گا، 1 کروڑ لگاؤں گا، 2 کروڑ لگاؤں گا، ڈاکٹر بناؤں گا، انجینئر بناؤں گا، اپنے بچیوں کو بہت اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دوں گا، میں بھی بہت اعلیٰ سے اعلیٰ پڑھے ہوا ہوں. پھر خبر میں یہ سوال نہیں ہوگا کہ بھئی آپ ڈاکٹر ہے یا انجینئر ہے. خبر کے اندر تو یہ سوال ہوگا کہ آپ کا رب کون ہے، آپ کس کتاب کو مانتے تھے، آپ کے نبی کون ہیں، کلمے کا مطلب کیا ہے، یہ ساری چیزیں پوچھے جائیں گے. تو یہ جب اس کی آپ کو عادت ہوئیں گی، بار بار جیسے کہ ایک ڈاکٹر ہے پریکٹس کر رہا ہے اور اپنے جو سو جتنے بھی پیشنٹس اس کے پاس ڈیلی آتے ہیں تو وہ اس کے اندر متوجہ ہے، ڈیلی 100 پیشنٹ کو 50 پیشنٹ کو دیکھ رہا ہے، تو اس کو جو ہے تو پورا معلوم ہے کہ کون سی گولی کہاں پہ کام کرتی ہے، کس کو کیا گولی لکھنا ہے، کیا ہے، یہ ساری چیزیں اس کو معلوم ہوتی ہے. کس کو آپریشن ضروری ہے، کس کو نہیں ہے. نہیں بھائی وہ MBBS تو کر لیا، MD تو کر لیا، وہ بعد میں جو سو گھر پہ بڑھ گیا، اب 10 سال کے بعد، 12 سال کے بعد، 20 سال کے بعد پریکٹس کرنا چاہ رہا تو وہ سب پورا بھول جاتا. اسی طریقے سے قرآن بھی ہے. قرآن کو آپ جب پڑھیں گے اور پڑھتے رہیں گے، کنٹینیو پڑھتے رہیں گے، تفسیر سے پڑھیں گے، ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھیں گے، تو جب آپ کو معلوم ہوگا کہ میرا رب میرے سے کیا کہہ رہا ہے. اب میں اپنی جگہوں کا تھوڑا جو ہے آپ کو بولتا ہوں. مثال کے طور پہ میں ایک کالونی میں ہوں، وہاں پہ سنت الجماعت والوں کی مسجد ہے، دیوبند والوں کی بھی مسجد ہے، تبلیغی جماعت والوں کی بھی مسجد ہے، اہل حدیث والوں کی بھی مسجد ہے. ایک جنے تبلیغی جماعت میں چلے جا رہے ہیں، ایک جنے سنت الجماعت میں جا رہے ہیں، ایک جنے اہل حدیث میں جا رہے ہیں. لیکن جو وہاں پہ جائیں گے وہ لوگوں کو وہی عادت پڑے گی. مثال کے طور پہ کوئی اگر مہاراشٹر میں پیدا ہوتا ہے، اس کے گھر میں مراٹھی بولی جاتی ہے تو وہ مراٹھی بولے گا بچہ. کوئی اگر تلنگانہ میں پیدا ہوتا ہے، آندھرا میں پیدا ہوتا ہے تو وہ تیلگو ہی بولے گا. اگر کوئی سوئٹزرلینڈ میں پیدا ہوتا ہے تو وہ تو انگلش ہی بولے گا. جو جس گھر میں پیدا ہوتا ہے اسی حساب سے اپنی بولی بولے گا. تو اسی طریقے سے تم جو ہے جو بھی مسجد میں جائیں گے، جو وہاں پہ مسلک آپ کے سامنے بیان کی جائیں گے، آپ کو وہی اچھا لگے گا. مگر آپ کا کام کیا ہے؟ جس طریقے سے آپ کو ایک گھر مکان بنانا ہے تو ایک آرکیٹیکٹ کے پاس جاتے ہیں، 4 نقشے لیتے ہیں، اس میں سے کون سا چاہیے اس کو جو ہے سو سلیکٹ کرتے ہیں، پھر اپنا مکان بناتے ہیں، بنیاد رکھتے ہیں تاکہ آپ کے پیسے ضائع نہ ہو. تو آپ جب قرآن یہ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کوئی بھی مسجد کو فالو کر رہے ہیں، تو پہلے جو ہے سو آپ قرآن کو فالو کریے. قرآن اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کون سی مسجد کو جاؤ بول رہے.
अल्लाह ताला कौन सी जमात को फॉलो कर रहे बोले? अल्लाह ताला कोई जमात का जिक्र नहीं करे। अल्लाह ताला जो है, हाँ हदीस में आया है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में 72 फ़िरके थे और मेरी उम्मत में 73 फ़िरके होंगे। ये हदीस के अल्फाज है। तो हम जो है तो 73 जो फ़िरके हैं, 73 जन्नत में नहीं जाएंगे, एक ही फ़िरका जाएगा। तो आपको तलाश करना है कुरान के अंदर कि ये एक फ़िरका वाला कौन है। तो जब आप कुरान खोलेंगे, कुरान को ट्रांसलेशन के साथ पढ़ेंगे, तफसीर के साथ पढ़ेंगे, कुछ उलमा को जो है सो आप हायर करके, जो कोई हाफिज है या मुफ्ती जो भी है, उनको अपने घर में जो सो करके उनके साथ आप ट्यूशन पढ़ेंगे, बैठेंगे, अपना टाइम लगाएंगे, अपने पैसे लगाएंगे, तो जब जाकर आपको मालूम होगा कि ये सही क्या है, ये गलत क्या है, मैं किसको फॉलो करूं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन फॉलो करे थे? सहाबा फॉलो करे थे। सहाबा को कौन फॉलो करे थे? ताबेइन फॉलो करे थे, तबे ताबेइन फॉलो करे थे। ऐसे ही फॉलोअर्स होते गए, अब तक फॉलोअर्स है। तो कुरान में आपको यह मिलेगा कि सिरातुल मुस्तकीम का रास्ता कौन सा है। जो अंबिया गुजरे हैं वो सिरातुल मुस्तकीम, जो शुहदा गुजरे वो सिरातुल मुस्तकीम, जो साले बंदे हैं वो सिरातुल मुस्तकीम। ऐसे लोग जो सिरातुल मुस्तकीम पे गुजरे हैं, आपको भी कुरान के अंदर, कुरान जो है हक और बातिल को अलग करने वाली किताब है। कुरान हक और बातिल को अलग करने वाली किताब है। इसके अंदर सही और गलत का आपको एहसास हो जाता है पढ़ने के बाद। सही और गलत का जो है आपको उसके अंदर आपको ये मिल जाता है कि ये सही है, ये गलत है। जब आप जो है उसको परख करना शुरू करेंगे कि ये सही है, ये गलत है, तो ये सारी चीजों को आप करना पड़ेगा। जन्नत इतनी सस्ती नहीं है मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरी प्यारी मायों और मेरी पर्दा नशीन बहनें, जन्नत इतनी सस्ती नहीं है कि बस खाली ये सो नाम मुसलमान का रख लिए और जो है सो बस खत्म, गए तो जो है सो जन्नत मिल जा रही। ऐसा नहीं है। जन्नत को पाने के लिए कुछ करना भी पड़ेगा। जिस तरीके से खुलफाए राशिदीन करे थे, जो पैगंबर करे थे, जो लोग करे थे, वैसा हमको भी करना पड़ेगा, हमको भी टाइम देना पड़ेगा। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब कभी भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में रहते थे, हमेशा आके उनके ज़बान मुबारक से कोई अल्फाज निकले और मैं जो झट से लिख लो, यानी उसकी हदीस बना लो, तो आप जो है 2-3 दिन तक आपके पेट में खाना नहीं रहता था, आप बेहोश हो जाते थे। बेहोश हो गए तो लोग ये समझते थे कि इनको मुर्गी की बीमारी है, तो कुछ लोग चप्पल सुंघाते थे, लेकिन हालांकि उनको मुर्गी की बीमारी नहीं थी, बल्कि वो भूख की शिद्दत से बेहोश हो जाते थे। फिर जब भी कब उठते, फिर अल्लाह के रसूल के साथ में हो जाते, तो तभी जाके उनको दीन मिला। आज कईयों हदीसें, हजारों हदीसें जो है उनके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह लोग पढ़ते हैं। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो दीन इतना सस्ता नहीं है कि खाली नाम रख लें, या हमारे वालिद साहब नाम रखे थे और हम नाम रख लेंगे और 8 दिन में एक बार जुम्मा पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं है। तो अब इसके लिए जो है मेरी खास तौर पर आप लोगों से गुजारिश है, कुरान के साथ दिल लगाना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ कान लगाना, उसके साथ दिल लगाना, कुरान को खोलना। अब जो है लॉकडाउन की पीरियड है, हर कोई घर में है, रमज़ान मुबारक भी आ चुका है, तो डेली अपना मामूल बना लें, कुरान के साथ 2 घंटे 3 घंटे टाइम लगाएं। 24 घंटे के अंदर 1-2 घंटे 3 घंटे कुरान से टाइम लगाएं। अल्लाह तबारक तआला आखिर क्या बोलना चाह रहे हैं, अल्लाह के रसूल क्यों आए, जितने भी सारे पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम से लेके हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी पैगंबर आए क्यों आए, अल्लाह तबारक तआला उन्हें दुनिया में भेजने की ज़रूरत क्यों पेश आई, ये सारी चीज़ें जब आपको मालूम होंगी। कितने पैगंबर आ चुके हैं, तकरीबन 300 पैगंबरों तक मुफस्सिरीन लिखते हैं कि 300 बल्कि 310 पैगंबरों तक दुनिया में आए थे।
تو کچھ پیغمبروں کو قتل بھی کر دیا گیا، کچھ پیغمبروں کی نافرمانی بھی کر دی گئی. تو یہ جو ہے ہم نام رکھنے سے نہیں ہوتا، بلکہ ہمیں جو ہے تو پریکٹیکل میں جانا ہے اور خود بھی پڑھنا ہے، اپنے گھر والوں کو پڑھانا ہے، اپنے بچوں کو پڑھانا ہے، اپنے بچوں کو بھی دیندار بنانا ہے، انہیں بھی نماز روزہ وغیرہ سب جو ہے سو یہ سکھانا ہے. یہ اپنا ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے. خالی تو رمضان مبارک کا مہینہ ہے تو خود بھی روزے رہیں، اپنے بچیوں کو روزے رکھنے کی تاکید کریں. ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھ رہے تھے، آپ نے آمین کہا، پھر دوسری سیڑھی پر چڑھے، پھر آمین کہا، پھر تیسری سیڑھی پر چڑھے، آمین کہا. تو بعد میں صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ہم نے آپ کو کبھی بھی اس طریقے سے کہتے ہوئے نہیں سنا. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور وہ کہنے لگے میں جو ہے سو 3 باتیں کہوں گا اور اس کے اوپر آپ آمین کہیے. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے. تو جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے جب کبھی آپ کا نام آئے تو آپ کے بندے آپ کے اوپر درود بھیجے، جو کوئی درود نہ بھیجے تو اللہ کی اس پہ لعنت ہو. آپ نے آمین کہا. پھر دوسری بار آپ نے اور ایک سیڑھی چڑھے تو پھر جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب کبھی کوئی اپنے ماں باپ بوڑھے ہو جائے، ان کے بچے اگر ان کو نہیں دیکھے صحیح طور پر تو اللہ کی ان پر نالات ہو اور وہ برباد ہو جائے. تو آپ نے پھر آمین فرمایا. پھر تیسری مرتبہ جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب رمضان کا مہینہ آیا اگر کوئی روزے نہیں رہا تو ویسے شخص کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہو اور وہ برباد ہو. تو اس کے اوپر بھی آپ نے آمین کہا. تو یہ 3 دفعہ آپ نے آمین کہا اور جبرائیل علیہ السلام نے بدعا دی، اس کے اوپر آپ نے آمین کہا. تو اب دیکھیے یہ جو ہے آلریڈی دعا ہو چکی ہے، آمین بھی ہو چکی ہے. تو اب ہمیں سوچنا چاہیے رمضان مبارک کا مہینہ آ چکا ہے تو جو کوئی بھی بالغ ہے ان کے اوپر روزے فرض ہے. ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ دبلا ہے، وہ پتلا ہے، ارے بھائی ابھی تو سو گیا، ابھی تو تھک گیا، ابھی تو بیمار ہے، ابھی ایسا نہیں دیکھنا چاہیے. جتنے بھی ہمارے بچے ہیں سب کو روزہ رکھنے کی تاکید کریے. ہاں جو بالکل بوڑھے ہیں، جو بیمار ہے، ایک دم جو روزہ نہیں رہ سکتے، ان کے اوپر چھوٹ ہے. اگر وہ اگر پیسے والے ہیں تو ڈیلی ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائیں. اگر کوئی سفر میں ہے تو وہ سفر میں روزہ نہ رکھیں بلکہ پھر آنے کے بعد اس کو مکمل کریں. اس طریقے سے جو ہے روزے رہیں. انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہنا سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.